بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب. اور آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے تھا ابھی تک کہ ہم جمعے والا دن جو ہے وہ خاص طور پہ سلیکٹ کرتے ہیں طب کے لیے، اور اس میں ہر طرح کی طب جو مین سٹریم طب ہوتی ہے، جس کو کہ ہم ایلوپیتھی کہتے ہیں، ہومیوپیتھی جو ہے سائیڈ لائنز میں، پھر الٹرنیٹیو میڈیسنز میں، پھر طب نبوی میں، ہر طرح سے، اور پھر روحانی علاج جو ہیں ان کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. لیکن سب سے زیادہ جو مزے کی بات ہوتی ہے، حیرت کی بات تو نہیں ہوتی، میں اس کو مزے کی بات کہہ رہا ہوں، حیرت کی بات نہیں ہوتی، جب ایک پڑھا لکھا آدمی جو ہے، اور ہو بھی وہ اوپر سے ڈاکٹر، اور ہو بھی پریکٹسنگ ڈاکٹر، اور وہ آپ کو کر کے دے روحانی علاج. اور جب وہ روحانی علاج کر کے دے تو یہ بات میں آپ کو تجربے سے کہہ رہا ہوں، میں اس بات کو سٹیٹسٹیکلی پچھلے 10 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ علاج بتایا جائے، لیکن شرائط کے ساتھ، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اور اس میں سب سے بڑی ایک شرط جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کے منہ سے میں کہلواؤں گا کہ وہ جب تک آپ نہ کریں تو آپ کے لیے وہ روحانی جو تاثیر ہے وہ بھی اثر نہیں کر رہی ہوتی. جب وظیفہ دیتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب، تو وہ وظیفہ دینے کی ڈاکٹر صاحب کی جو کیفیت ہوتی ہے نا، وہ میں دل سے محسوس کر سکتا ہوں. اس لیے وہ لوگ جو ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ ہر چیز کا وظیفہ جو ہے وہ اس کتاب سے لے لو، مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے، کیونکہ وظیفہ دینے کے لیے بھی دینے والے کی ایک خاص طبیعت اور ایک خاص کیفیت چاہیے. سورہ رحمان آپ نے بہت دفعہ سنی ہوگی، لیکن سورہ رحمان سے علاج کیسے ہوتا ہے اس پہ ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں، اور اس پہ بات کرتے ہیں ہمیشہ ڈاکٹر جاوید احمد. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، خیریت سے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اللہ کا کرم. ڈاکٹر صاحب آپ میڈیکل ڈاکٹر ہیں نا؟ جی بالکل میڈیکل. وہ عام طور پہ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ یہ کون سے، کیونکہ عام طور پہ ہمارے یہاں نا ہر آدمی جو کہ طب کی طرف آتا ہے نا تو وہ اپنے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر لگا لیتا ہے. نہیں، میں ایسوسیٹ. آپ اصلی والے ڈاکٹر ہیں؟ میں سیمز میں پڑھاتا ہوں. سیمز میں پڑھاتے ہیں؟ آئی سی یو اسپیشلسٹ. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر، تبلیغی جماعت، اچھا، یا تبلیغی یہ والی، لیکن بہرحال دعوت قرآن سے تعلق تھا، مطلب وہ والے مسلمان جو دوسروں کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے، تو وہ دوسروں کو مسلمان کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن سختی سے، اور اگر آپ نہیں مانتے تو بہرحال جو میرا دوست ہے، میرا کلاس فیلو جو ہے، اس کو پچھلے سال بخار سر درد شروع ہو گیا اب اس عمر میں آ کے. تو امریکن ہے، تو ٹیسٹ ویسٹ ہو گئے تو ڈائگنوز ہوا کہ اس کے دماغ میں ٹی بی چلی گئی ہے. اچھا، ٹیوبرکلوزس دماغ میں ہے، دماغ میں چلی گئی. ٹی بی کا علاج شروع ہو گیا امریکہ میں. جی، ٹی بی کا علاج شروع ہو گیا، اسٹیرائڈ ساتھ دینی پڑ گئی، ہیوی ڈوز اسٹیرائڈ بھی مل گئیں. 2 ماہ ہو گئے، بندے کا نہ بخار اترا نہ کوئی چینج. تو ڈائگنوسس دوبارہ ریویو ہو رہا ہے، دوبارہ پانی نکالا جا رہا ہے ریڑھ کی ہڈی سے، دماغ کا پانی، سی ٹی ہو رہے ہیں، MRI ہو رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے. ہوتے آخر کار دوبارہ سیکنڈ لائن ایٹیٹیز آ گئی. لیکن اس کے کلچر میں بھی ویسے ٹی بی پازیٹیو اور دوائیاں جو سینسٹیو ہوتی ہیں اس کے مطابق علاج ٹھیک ہو رہا تھا، لیکن رزلٹ نہیں آ رہا تھا. ٹھیک. اب یہ پڑھے لکھے، بڑی حیرت کی بات ہے جی کہ نہیں آ رہے تھے، رزلٹ نہیں آ رہا. ٹی بی کی ڈرگ سینسٹیو ہے کلچر میں، لیکن مریض پہ افیکٹو نہیں. ٹھیک ہے، تو ڈاکٹرز نے آخر کار 2 ایڈیشنل ڈرگز، لیٹسٹ ڈرگز وہ بھی ایڈ کر دیں. سو 2 مہینے اور چل گیا کام، لیکن بندے کا نہ بخار ٹھیک ہوا، نہ ESR ٹھیک ہوا، نہ اس کی جنرل فزیک نیچے کو جا رہی تھی. تو کینسر سوچا گیا، ایڈز سوچی گئی، کچھ نہیں نکلا. اچھا، اب وہ پاکستان آ گئے تو میرے سے بھی رابطہ ہوا جی، تیمارداری کے چکر میں بھی گیا. تو میں نے اسے کہا کہ یار تم تو خود بڑے نیک ہو ماشاءاللہ، ماتھے پہ محراب، داڑھی اور اسا ماشاءاللہ، تو اس نے کہا مجھے پتا تم سورہ رحمان کہو گے. اچھا، میں نے سنی ہے یار، حیران کن بات ہے کہ میں نہیں سن پاتا، میرا بخار تیز ہو جاتا ہے، مجھے شیورنگ شروع ہو جاتی ہے، اور سورہ رحمان ہاں جی، اور رادر مجھے خوف آنا شروع ہو جاتا ہے، ہارٹ بیٹنگ تیز ہو جاتی ہے. تو ان کی بیگم صاحبہ وہ بھی ڈاکٹر ہیں، تو انہوں نے بھی کہا کہ جاوید بھائی میں نے بڑا کنونس کر کے شروع کیا تھا، لیکن سوری ٹو سے آپ کی سورہ رحمان ان پہ نہیں چلتی. تو میں کہ اور عام طور پہ لوگ اس بات کو پھر جادو سے تعبیر کرتے ہیں. جی، اب بات جادو پہ آ گئی تھی نا. وہ پاکستان آئے اس لیے تھے کہ اب وہ 5 ماہ امریکہ میں علاج، ٹھیک ہے، اور اب ان کا یہ فائنل کنکلوژن یہی نکل رہا تھا کہ یہ جادو ہے. اور انہیں کچھ بڑے میں نام نہیں لوں گا، تو بڑے صاحبان نے تشخیص بھی کر دی کہ یہ جادو ہے.
اور وہ کوئی انگلینڈ میں کوئی بڑے پیر صاحب بھی ہیں, بہت پیر صاحب ہیں, اچھا مجھے نہیں پتا تھا. تو بہرحال انہوں نے بھی تشخیص کی, انہوں نے بھی علاج کیا, اور بھی 2-3 لوگ. اب یہ بیچارے یہاں کسی علاج کے چکر میں آئے تھے. اچھا, میں تھے مالداری کے چکر میں آیا تھا. تو میں نے کہا کہ میں نے ان سے اکیلے میں بات کرنی ہے بھابھی, میں نے کہا. تو خیر وہ چلی گئیں باہر. تو اس سے بات ہوئی تو میں نے اسے کہا کہ میری بات سن, تمہیں سورہ رحمان نہیں سننی ہے. اچھا, تو میں قصیدہ بردہ شریف سنواؤں گا. اچھا. اس نے کہا اس میں میوزک ہے, وہ بدعت ہے. اچھا 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 اچھا. تو میں نے کہا دیکھو میری بات سنو, تم خود قرآن کے عالم ہو ایک قسم کا, اور دعوت دیتے ہو, ٹھیک ہے. قرآن تمہارے پاس لگایا جائے تو تمہیں شیورنگ, فیور اور سارا کچھ شروع ہو جاتا ہے. میں اسے رجت کہتا ہوں, اور تم اس کو نہیں انڈرسٹینڈ کر رہے, ٹھیک ہے. تم اسے جادو کہہ رہے ہو, اور جادو کی وجہ سے تمہارے پہ اثر نہیں ہو رہا. تو اگر میری تشخیص سنو تو تم اور 6 مہینے دوائی بھی کھا لو, اور تم اور 6 مہینے کینسر کا, اس کا ٹی بی کا علاج, کچھ نہیں, جادو کا علاج بھی کرا لو, یہ ٹھیک نہیں ہوگا. ٹھیک تم اس سے ہوگا قصیدہ بردہ شریف, لیکن جیسے میں کہوں گا, ٹھیک. تو مجھے کہتے ہیں کہ کیا مطلب ہے. میں نے کہا تم اپنے سگے خونی عزیز رشتہ دار کو معاف نہیں کر رہے. نہیں معاف کر رہے, اور ہو بھی غلط. تم 2 غلطیاں کر رہے ہو, ٹھیک. مجھے کسی وجہ سے چونکہ کیس پتا تھا تھوڑا, اور مجھے اندازہ تھا کہ یہ ہو کیا گیا اب, ٹھیک ہے. اللہ پہنچا دی میری تک بات, ٹھیک ہے. بیچ میں کلاس فیلو تھے تو مختلف باتیں پہنچتی رہتی ہیں. مجھے کہتے ہیں کہ کیا کہنا چاہ رہے ہو. میں نے کہا تمہارے بڑے بھائی جی پروفیسر صاحب ہمارے جو ہوتے ہیں, ہاں. میں نے کہا تم انہیں معاف نہیں کر رہے, اور ان کی جو طلاق یافتہ بیوی ہیں جنہوں نے طلاق دے دی ہے, اس پہ تم بہتان بھی لگا رہے ہو لوگوں کے سامنے کہ اس کا کریکٹر خراب تھا, پھر اثر نہیں ہوا. اور کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب گواہی دو تو پھر چاہے اپنے خلاف ہو یا تمہارے عزیز ترین کے خلاف ہو, بلکہ غریب امیر میں بھی یہ نہ سوچو کہ چلو غریب ہے بیچارہ, تو وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اسی غریبی کو میں دیکھ لوں گا, گواہی سچی دو, گواہی سچی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. تو میں نے کہا تم گواہی بھی غلط دے رہے ہو, اس عورت پہ بہتان لگا رہے ہو, ٹھیک. اور میں چونکہ بہت زیادہ اوپن نہیں بولوں گا کہ وہ کیس ہم کلاس فیلوز ہیں, بہت سی چیزیں. تو دیکھتا رہا مجھے بڑی دیر گھور کے, پھر مجھے وہ گالی دے کے اپنی بھابھی کو کہتا ہے, ایکس بھابھی کو, کہ اس نے تمہیں رابطہ کیا. میں نے کہا تم اس کو چھوڑ دو, مجھے کس نے رابطہ, تم جھوٹ بول رہے ہو, ٹھیک ہے. لوگوں کو تم کہتے ہو تمہاری بھابھی کا قصور تھا, ٹھیک ہے. اس نے معافی مانگی تمہارے بھائی سے, تمہارے بھائی نے اس وقت اسے معاف نہیں کیا, ٹھیک ہے. کوئی چیٹ شیٹ پکڑ لیا. اس میں بھی مسئلہ یہ تھا کہ وہ بی بی صاحبہ بھی جو ہیں وہ اپنی ساس کی خدمت کرنے پہ تیار نہیں. انہوں نے بھی فتویٰ لگایا, بڑے نیک لوگ سارے, ٹھیک. انہوں نے کہا جی کہ میرے پہ فرض نہیں ہے تمہاری ماں کی خدمت کرنا, یہ بھی اب بڑا رواج بن گیا, ٹھیک ہے. اور میں تم یہ فلانی حدیث اور فلانا یہ اور فلاں کے مطابق میں کیوں تمہاری ماں کی خدمت کروں. اس نے ایک نرس رکھ لی, ویسا صاحب سب سے زیادہ حوالہ طارق جمیل صاحب, جی طارق جمیل صاحب. تو وہ نرس رکھ لی. اب اس کی ماں کو 2-3 سال بیڈ باؤنڈ رہی, وہ نرس سے انہوں نے شادی کر لی بعد میں. جب انہوں نے اس واقعے کو یہاں روک لیں, جی ایک کالر ہے بڑی دیر سے. جی السلام علیکم کالر. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی بیٹا؟ جی میرا نام ثنا ہے, مجھے اپنی بہن کے بارے میں معلوم کرنا تھا. آواز سمجھ نہیں. ثنا ہے آپ, آگے کیا کہا آپ نے؟ جی میرا نام ثنا ہے, مجھے اپنی بہن کے بارے میں معلوم کرنا تھا. جی جی فرمائیے بیٹا. جی میری بہن کا نام صبا ہے. صبا, جی جی. اچھا. تو یہ ان کو ایپیلیپسی ہے, اور ان کے نا سر کے بال بھی بہت گر رہے ہیں, اور ان کو ان کی چہرے پہ بہت زیادہ ایکنی ہو رہی ہے اور ختم نہیں ہو رہی ہے, اور الرجی جیسا ہو رہا ہے. اچھا کتنی عمر ہے صبا کی؟ ان کی 25 سال. تو یہ کب سے ہے؟ ان کو ایپیلیپسی تو 14 سال کی عمر سے ہو گئی تھی. اچھا. اور لیکن اس کے بعد سے ان کے بال بھی بہت گر رہے ہیں, اور بہت کم ہو گئے ہیں ان کے بال. تو ایپیلیپسی کے اندر کتنا وقفہ ہوتا ہے؟ پہلے تو بہت زیادہ تھا جب, لیکن اب میڈیسن کی وجہ سے بہت کم ہو گیا الحمدللہ. اچھا. یہ سال میں 2 یا 3 دفعہ ہوتا ہے. اور کتنا لمبا ڈیورن ہوتا ہے؟ یہ 1 سیکنڈ تک کا ہوتا ہے. بہت کم ہوتا ہے, یعنی کہ وہ ایک دم کیا کہنا چاہیے, آنکھیں ان کی جو ہیں وہ سٹون لائک ہو جاتی ہیں. جی جی ایسے ہی نا. جی. بال بھی گرتے ہیں. جی جی. تو آپ کو
اس چیز پہ کیا شک ہے کہ یہ طبی مسئلہ ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی اور مسئلہ ہے؟ جس طرح سے ان کے نا بال اتنے زیادہ کم ہو گئے ہیں, وہ اتنے لمبے بال تھے ان کے, اور اتنا زیادہ ہیئر فال ہو رہا ہے اور مسلسل ہو رہا ہے اتنے سالوں سے, تو ایسے لگ رہا ہے کہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں طبی مسئلہ نہیں ہے بالوں کا گرنا, مطلب ہماری طرف سے تو سب ٹھیک ہے, اور چہرے پہ ایکنی بہت زیادہ ہے. ہارمونز بھی ٹھیک ہیں؟ ہارمون کا ٹیسٹ کرایا ہوگا؟ ہاں جی, ہارمونز تو ٹھیک ہیں, ان کا ٹیسٹ ٹھیک آیا ہے. اچھا, آپ نے اب فون بند کر دینا ہے بیٹا, اور ڈاکٹر صاحب کی بات جو ہے وہ آپ نے ٹیلی ویژن کے اوپر سننی ہے تاکہ دوسرے لوگ کال کر سکیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے مقدمہ سن لیا؟ آپ بہن کو کہیں کہ وہ قصیدہ بردہ شریف قاری خوشی محمد کی آواز میں آنکھیں بند کر کے صبح دوپہر شام 7 دن سنیں, اپنی اور کوئی ریسائٹیشنز نہ کریں. اور یہ جو بال گر رہے ہیں یہ موسٹ پرابلی ان کی کسی دوائی سے ہیں جو اینٹی ایپیلیپٹک ڈرگز لے رہے ہیں, اس میں سے کچھ ڈرگز ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے یہ سائیڈ ایفیکٹس آتے ہیں. لیکن ڈاکٹرز وہ ڈسکس آپ سے اس لیے نہیں کر رہے ہوں گے کہ وہ دوائی کا ایفیکٹ بڑا اچھا آ رہا ہے. آپ کہہ رہی ہیں کہ ہارڈلی 1-2 سیکنڈ کے لیے فٹ لائک سچویشن ہوتی ہے سال میں 1-2 بار, تو وہ ڈرگس, ان ساری ڈرگس ان جو کہ سائیڈ ایفیکٹس ملٹیپل ہیں, اور اس میں سے جو سیفسٹ ڈرگ ہوگی یا لیسٹ سائیڈ ایفیکٹ ہے تو اس وجہ سے بھی وہ لے رہے ہیں. ساتھ اسے سٹریس بھی ہوگی ڈیفینیٹلی, 24-25 ایئرس کی ایج میں آ گئی ہے اور ایک بیماری اس کی جان ہی نہیں چھوڑ رہی ہے اور مسلسل دوائی لینی پڑ رہی ہے. تو اس کے اوپر آپ لوگوں نے نہ خود کسی نے دم درود کرنا ہے, آپ کی امی یا جو گھر کے بڑے ہیں جو بہن سے بڑے ہیں انہیں کہیں کہ اس کی ایکسٹرا فکر نہ کریں, کچھ اسے اللہ پہ بھی چھوڑ دیں, اس کے اللہ نہ بنے, مالک نہ بنے, اسے مالک پہ چھوڑ دیں. انہیں کہیں کہ وہ اپنا دل صاف کر کے, سب کو معاف کر کے اور آنکھیں بند کر کے سرکار دو عالم کی گود میں سر رکھ کے اس کو سننا ہے. اس نے قصیدہ بردہ شریف سمجھے کہ ان کا ہاتھ اس کے سر پہ ہے, اور وہ صبح دوپہر شام صرف 7 دن اس کو سن لیں آنکھیں بند کر کے, پاس آدھا گلاس پانی رکھ کے, ہر بار سننے کے بعد پانی لیں, آنکھیں بند کریں اور پیار سے 3 بار اللہ 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 کہہ کے 3 گھونٹ پانی بھی پی لیں. شفا من جانب اللہ ہے. بس جب یہ سنیں تو وہ یہی سمجھ لے کہ جیسے اللہ کریم نے خود حکم دیا قرآن میں کہ جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو انہیں کہیں کہ یہ آپ کے پاس آ جائیں اور آپ پھر ان کے لیے سفارش کریں. تو آپ نے بس ان سے کہنا ہے, بہن کو کہنا ہے کہ وہ سرکار کی گود میں سر رکھ لے, وہ بھی اس کے دل میں ہے, جہاں جہاں رب العالمین ہے وہیں رحمت للعالمین ہے. تو وہ ان کی گود میں سر رکھ لے اور بس آنکھیں بند کر کے سن لے, تو اس کے جو رزلٹس آئیں گے اس کے سامنے ہے. قاری خوشی محمد مولا صلی اللہ علیہ وسلم دائماً ابداً, بچے پڑھ رہے ہیں پی ٹی وی پہ, بڑا پرانا قصیدہ بردہ شریف. جی السلام علیکم کالر. وعلیکم السلام. جی انیلا بیٹا. جی پتر. جی ایک تو مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے, میری آپ سے بات ہو گئی ہے, بہت عرصہ میں نے کوشش کی ہے, سلامت رہیے, اور مجھے آپ سے اپنے لیے تسبیحات بھی پوچھنی ہے. اور دوسرا کہ میں اب 2-3 سال سے نا میں بہت زیادہ بیمار رہنا شروع ہو گئی ہوں, مطلب کچھ نہ کچھ ہوا رہتا ہے. بیس لائن کروایا ہے سب. کچھ نہ کچھ سے کیا مطلب؟ موشن لگ جاتے ہیں. اچھا. اور بعد میں اگر ان کی میڈیسن لوں تو مسل اسپازم ہو جاتا ہے, پھر اگر وہ لوں پھر موشن لگ جاتے ہیں اس طرح سے. اور یہ زیادہ تر آئی بی ایس کے سمپٹمز ہیں. وہ ٹیسٹ کرواتی ہوں سب کچھ ٹھیک آتا ہے. اب میں نے ہارمونس کے ٹیسٹ کروائے ہیں. اچھا. تو وہ بھی ٹھیک آئے ہیں. اچھا. تو اس کے ساتھ یہ ڈاکٹر کہتے ہیں مجھے نہیں آپ کی سمجھ آتی ہے وہ مطلب کہ, تو میرے فیملی ڈاکٹر ہیں ان سے میں میڈیسن لوں, پھر ڈاکٹر بھی چینج کرتی ہوں. میری 40. بچے ہیں آپ کے؟ نہیں, انمیرڈ. آپ انمیرڈ ہیں. اچھا, اب آپ نے ٹیلی فون بند کر دینا ہے اور آپ نے ٹیلی ویژن کے اوپر ڈاکٹر صاحب کی بات سننی ہے, اور مجھے آپ نے تسبیحات بھی بتانی ہے. میں آپ کو تسبیحات بھی بتاؤں گا بیٹا, ضرور. اوکے. اور ایک اور میرا سوال ہے. میری کسی سے بنتی نہیں ہے. کسی سے نہیں بنتی؟ نہیں. تو ویلکم ٹو دا کلب, ہماری بھی کسی سے نہیں بنتی. اس میں کیا ہے؟ تو اس چیز کی مجھے پھر بہت زیادہ ٹینشن ہوتی ہے. اس کے اوپر میں رائے اپنی جو ہے نا وہ بعد میں دیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ پہلے یہ بتائیے. بیٹا آپ نے اپنا دل صاف کر کے, سب کو معاف کر کے, بالخصوص آپ کے جو قریبی عزیز رشتہ دار ہیں ان سب کو معاف کر کے پھر اللہ کی تسبیح کرنی ہے. اور اللہ کی تسبیح آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ نے روزانہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا ہے اللہ کی خاطر. آپ نے روزانہ کسی بھوکے کو, کسی ضرورت مند کو کھانا کھلا دیں,
چاہے کتوں کو دودھ ہی ڈال دیں, آوارہ کتے بیچارے جو ہوتے ہیں, یا کیڑیوں کو بسکٹ ہی ڈال دیں, یا پودوں کو پانی دے دیں. آج کل تو خیر بارش ہے, تو آپ نے روزانہ اللہ کی خاطر مخلوق کی خدمت کرنی ہے, تو یہ اللہ کی تسبیح آپ نے کرنی ہے. اس تسبیح سے آپ ٹھیک ہو جائیں گی. اگر آپ اپنے قریبی عزیز رشتہ داروں کو معاف کر دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر, ان کے طریقے سے آپ نے طائف میں کھڑے ہو جانا ہے نبی پاک کے پیچھے, اور جنہوں نے آپ کو تکلیفیں دی ہیں, آپ کو پتھر مارے ہیں, آپ پہ بہتان لگائے ہیں, آپ کو الزام لگائے ہیں, آپ کو دشنام دیے ہیں, آپ نے ان سب کو دعا دینی ہے اللہ کی خاطر کہ اچھا یہ اللہ کی مخلوق ہے, اچھا یہ میرے نبی کی امت ہے. تو آپ نے ان سب کو پیار کرنا ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں سے پیار کیا. تو یہ درود شریف بھی ہو جائے گا آپ کا, اور عمل کا درود شریف ہو جائے گا. اور روزانہ جب کسی بھوکے کو کھانے کھلائیں گی, یا کسی ننگے کو ڈھانپ دیں گی, کوئی سوٹ لے دیں, کسی کو جوتا لے دیں, اور کہیں کہ یہ مدینہ شریف سے آیا ہے, مدینہ والوں نے بھیجا ہے, ٹھیک ہے, مدینہ والوں نے یہ سبق دیا نا ہمیں, تو وہ خوش ہو جائے گا. آپ سے پوچھے گا آپ کو مدینہ والے خواب میں آئے تھے, آپ کہیں یہ میں نہیں بتا سکتی, ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی. تو وہ آپ کو یہ نہیں کہنے کی ضرورت کہ انہوں نے فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے, فلاں حدیث نمبر میں یہ لکھا ہوا ہے. وہ لوگ کہتے ہیں یہ تو مجھے پتہ ہے خود, یہ بس ان کی طرف سے آیا ہے. آپ نے کہا نہیں یہ ان کی طرف سے آیا, ٹھیک ہے. وہ خوش ہو جائیں گے, ان کی عزت نفس بھی مجروح نہیں ہوگی کہ اس نے میرے سر پہ کوئی احسان کیا. آپ کہیں یہ انہوں نے بھیجا ہے آپ کو, بس میں اس سے زیادہ نہیں. تو یہی درود شریف ہے, یہی تسبیح ہے. آپ لیکن معاف کریں, دل صاف کریں, ان کی امت کو معاف کریں. آپ معاف نہیں کر رہی تو یہ آتے نہیں ٹھیک ہو رہی. آپ کو جب غصہ چڑھتا ہے تو وہ جو درود شریف آپ اتنا زیادہ پڑھتی ہیں, وہ بیچارہ کہتا ہے مجھے باہر نکال دو, ٹھیک ہے, کیونکہ غصہ کھا لیں یا شراب پی لیں یا سور کھا لیں, بات تو ایک ہی ہے, حرام ہے, وہ حرام ہے تینوں, ٹھیک ہے. تو آپ نے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ان کی امت سے پیار کرنا ہے روزانہ کسی نہ کسی طریقے سے. یہی تسبیح ہے اللہ کی اور یہی نبی کا درود ہے. آپ عمل کر لیں گی تو اس سارے سے نکل جائے گا, اور آپ کی سب سے بننی شروع ہو جائے گی. دینے والا ہاتھ بن جائیں گی نا, بانٹنے والا, ٹھیک ہے. اللہ کے سوا کسی سے امید نہ لگایا کریں, پیچھے مڑ کے نہ دیکھا کریں کہ میں نے اس کا بھلا کیا تو اس نے میرے واپس ٹیکا کیوں لگایا. وہ ٹیکا ہی لگائے گا اگر آپ اس کی طرف جائیں گی, وہ ٹیکا لگائے گا تو پھر دوبارہ آپ بھاگی بھاگی اللہ کی طرف جائیں گی. تو یہ ٹیکا بھی اللہ میاں خود ہی لگواتے ہیں. کیا بات ہے. لیں گے جناب ایک چھوٹا سا وقفہ, لیکن یہ جو بات ہے اس پہ, یہ جو واقعہ سن رہے تھے وہ بھی پورا کرتا ہوں. لیکن یہ جو ڈاکٹر صاحب جب کہتے ہیں نا کہ دل سے سب کو معاف کر دینا ہے اور اللہ کے حضور حاضر ہو جانا ہے, طائف کا جو ذکر کیا, یہ تو دل کو چیر کے رکھ دیا نا. جس طرح آپ نے اپنے اوپر کیے ہوئے ظلم ہے نا, اس کو اس صدقے میں معاف کر دینا کہ میرے نبی پہ بھی تو بڑا ظلم ہوا تھا, اس صدقے میں معاف کر دینا. یہ کہنا بڑا آسان ہے, لیکن یقین کیجئے کہ آپ کی زندگی کو تبدیل کر دے گا اگر ایک لمحہ بھی یہ قدرت کا آپ کے اوپر اتر آیا. ہمارا ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے ہے, آپ کال کر سکتے ہیں. ڈاکٹر جاوید احمد ہمارے ساتھ ہیں. وقفہ لیں گے, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارا دن ہوتا ہے طب کے اوپر بات کرنے کا. ڈاکٹر جاوید احمد ہمارے ساتھ ہیں. سورہ رحمان جو ہے وہ ان سے ایسوسیٹڈ ہے. ہمارے کالر انتظار کر رہے ہیں, لیکن میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب جلدی سے وہ واقعہ جو ہے جادو والا وہ مکمل کرتے ہیں. وہ جادو والا یہی تھا جی, میں نے آپ کہا کہ وہ ڈاکٹر صاحب, ان کی وائف, وہ سارے پوری فیملی کا خیال, وہ کہہ رہے تھے 3.5 اثر ہو رہا ہے. بچے 4 ہیں ان کے, ایک بیٹی, دو فوت ہو گئے, وہ بھی فوت ہو گئے اس دوران ان کے بڑے بھائی کے جو تھے. تو یہ بردہ شریف بتایا, انہوں نے کہا یہ شرعی نہیں ہے, اسی نہیں ہے اس میں میں نے, ہاں, لیکن وہ پھر مان گئے جب میں نے اکیلے ان سے بات کی. ٹھیک, میں نے کہا آپ اپنے بھائی کو معاف نہیں کر رہے اور ایکس بھابھی کو معاف نہیں کر رہے, ان کو معاف کریں, اس پہ بہتان بھی لگا رہے ہیں. اس کا کیس چونکہ سارے مشہور ہو گیا تھا, وہ کلاس فیلوز تھے سارے اور سارے سینئرز بھی تھے, پتہ تھا. تو میں نے کہا کہ تم ایک تو بہتان لگا رہے ہو قرآن کے خود عالموں کے, اور مسلسل ہر ایک کو یہ شو کرتے ہو کہ تمہارے بھائی کا قصور نہیں, تمہاری بھابھی کا قصور ہے. کیس کچھ اور ہے, میں نے ڈیل کیا ہوا تھا, اسے نہیں پتا تھا. تو اس نے کہا کہ تم یہ کیسے کہہ رہے ہو. میں نے کہا دیکھو, تمہاری والدہ کی خدمت کے لیے تم تو آ نہ سکے, تمہارے بھائی نے جو ہے تمہاری بھابھی کی ریفیوزل پہ نرس رکھی. بھابھی صاحبہ کی کہیں چیٹ پکڑ لی انہوں نے, ٹھیک, کسی ایکس دوست ووست کے ساتھ, اس پہ انہوں نے غصے میں انہیں طلاق دے دی, معاف نہیں کیا. وہ معافی مانگ رہی تھیں, انہوں نے ایکسکیوز کیا کہ غلطی ہو گئی, چیٹ ہی تھی, کچھ نہیں تھا, لیکن بہرحال اس بندے نے انہیں ڈائیورس دے دی. یہ اب اس کو نہیں پتا تھا کہ مجھے پتا ہے کہ اس کے وہ بڑے بھائی صاحب جو تھے, ان کے 2 بچے چھوٹے جن کی شادی نہیں ہوئی تھی, بڑے دونوں ڈاکٹرز تھے, اور وہ بھی بلکہ 4 ڈاکٹرز تھے, بیٹی بھی ڈاکٹر تھی, 3 بیٹے ڈاکٹرز تھے, لیکن بڑے دونوں جن کی شادیاں ہوئی ہوئی تھیں وہ بھی تبلیغ میں دعوت میں تھے. چھوٹے دونوں جو تھے انہیں ملٹیپل سکلیروسس ہو گیا. ملٹیپل سکلیروسس, سکلیروسس, جی, اچھا,
فالج ایک دم ہو جاتا ہے, نظر ایک دم چلی جاتی ہے, پھر ٹھیک بھی ہو جاتی ہے جس طرح ایسے کہہ لیں, لیکن کئی بار وہ پرماننٹ ہو جاتا ہے. وہ بیٹے کو بھی تھا, بیٹی کو بھی تھا, اور سارے کینیڈا اور امریکہ اور سوئٹزرلینڈ میں رہ رہے تھے. بیٹی جو تھی اس کی شادی کے بعد اس کو شروع ہوا, جب ماں کی طلاق ہوئی, باپ نے دوسری شادی اس نرس سے کر لی, ماں دادی تو مر گئی, لیکن ان بچوں کو میرے پاس لانے والا ان کا بڑا بھائی جو تھا وہ لایا تھا اسی چکر میں کہ جی سورہ رحمان ہم انہیں سناتے ہیں, یہ ٹیمپریرلی ٹھیک ہوتے ہیں اور پھر انہیں ہو جاتا ہے. تو ملٹیپل اسکلیروسس تو ہوتا ہی ایسے ہے. تو لیٹسٹ انجیکشنز جو کہ خود ڈاکٹرز بھی تھے اور امریکہ اور کینیڈا میں تھے, تو سارا کچھ تھا. تو میں نے ان بچوں کو بھی کہا کہ آپ لوگ اپنے والد کو معاف نہیں کر رہے. انہوں نے کام نہیں کرنا. ہماری ماں کی جتنی غلطی تھی اس سے بڑھا کے سپریڈ کیا گیا, ڈائیورس بھی دی گئی, پھر سارا اس پہ ڈالا گیا. تو ہمارے باپ نے بھی تو وہ نرس کے ساتھ جو گھر میں دادی اماں کو بچے معاف نہیں کر رہے تھے. بہرحال وہ لڑکی کو چونکہ پریگننسی اس کی نہیں رہتی تھی, وہ میرے سے ایک بات پہ راضی ہوئی کہ اگر میں معاف کر دوں گی تو میری پریگننسی بچ جائے گی, کیونکہ اس کی پریگننسی 2-3 مہینے بعد ختم ہو جاتی تھی. میں نے کہا اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. اللہ نے اسے 2 بچے دیے ماشاءاللہ, ٹھیک ہے. لیکن پھر وہی پھڈا ہوا کہ ابا جی یہاں سے ریٹائر ہو کے جب وہاں گئے, انہوں نے ان لوگوں سے رابطہ نہیں رکھا کیونکہ وہ اس ماں کو یہ لوگ نہیں مانتے تھے. یہ بچی پھر اسی میں گئی, اس کی ڈیتھ ہو گئی ریسنٹلی. اور جو چھوٹا بھائی تھا اس نے تو ماننے سے انکار کر دیا. اس نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ مجھے کچھ اور کام کہہ رہے ہیں, معاف باپ کو نہیں کرنا. اگر یہ میرا ملٹیپل اسکلیروسس اس وجہ سے ہے تو ہونے دیں. اچھا ہاں جی. اور وہ بچہ 24 گھنٹے نشے میں رہتا تھا, وہ مر گیا. اب یہ صاحب اصل میں جن کو جو میرے دوست کلاس فیلو ہیں جنہیں ٹی بی تھی, یہ بیسیکلی اندر کھاتے بھائی کو معاف نہیں کر رہے تھے, پبلک میں یہ بتا رہے تھے کہ بھائی تو ہمارا حاجی ہے, بھابھی جو ہے وہ کرپٹ ہے, ٹھیک ہے. اور بچوں کی ڈیتھ کے بعد یہ شدید غصے میں آ گئے تھے. جب تک معاف نہیں کریں گے تاثیر, آپ اپنے خون سے نفرت کر رہے ہیں نا, اور قطع رحمی بھی کر کے بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے. اور لے لوں جو سم آپ کے اندر ہے, جو سم آپ کے اندر ہے وہی سم آپ کے بھائی کے اندر ہے, اور اسی سم سے آپ نفرت کریں. یا آپ کے امی ابا والد اور یو فون نے مل کے ایک سم بنا لی نا, تو اسی سے آپ نفرت کر رہے ہیں, وہی آپ کے اوپر آ رہا ہے, ٹھیک ہے. اوپر سے آپ قرآن کے عالم ہوتے ہوئے لوگوں کو جھوٹ اس عورت کے اوپر بہتان لگائی جا رہے ہیں کہ وہ صرف وہ اکیلی کلپریٹ تھی, اس کی جتنی غلطی تھی وہ اتنی تھی, آپ اس کو بڑھا رہے تھے. کالر السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا, کیا نام آپ کا؟ ہاں جی میرا نام عشرت ہے. کیا ہے؟ عشرت. جی عشرت بیٹا. جی میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے ڈیفینس میں لاہور, چاند کی 1 تاریخ تھی. اچھا. عید کا جو چاند تھا, گاڑی میں جمعرات کی گاڑی میں تھا. وہ انجینئر ہے, میں نے بہت محنت سے بنایا ہے. اچھا. گاڑی تیز چلا رہا تھا؟ وہ گاڑی کہتا مجھے سمجھ نہیں آئی کیسے میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے. تو اس کا سویر ایکسیڈنٹ ہوا ہے, اس کا جگر پھٹ گیا, اس کا میدا, اس کے پسلیاں اور ٹوٹ گئی, اور اس کی بڑی حالت خراب تھی. تو وہ اب اس کا سٹین کا آپریشن ہے 25 کو. کس چیز کا آپریشن ہے؟ سٹین ہی جو پچھلی ریڑھ کی ہڈی ہے. اچھا. وہ چل نہیں سکتا, 3 ماہ اسپائن کا آپریشن ہے؟ جی ڈاکٹر ہاسپٹل میں ہے. ٹھیک. ڈاکٹر کا نام عتیق درانی ہے, اور میرا بیٹا چل نہیں سکتا. ہاں جی. تو میں بہت پریشانی میں ہوں. آپریشن سپائن کا ہے, ریڑھ کی ہڈی کا, تو وہ چلنا شروع ہو جائے. میں بہت پریشان ہوں, میں بہت آمین پریشانی, آمین آمین آمین, بہت پریشان. آمین. اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے. یہ جو ایکسیڈنٹ کہہ رہی ہیں یہ میرے ذہن میں ہے بالکل. یہ گاڑی جو تھی ہم فیصلہ بعد میں تھے, بالکل وہ کھیلنا ادھر تھا. اچھا میری پیاری بہن, ابھی آپ نے فون بند کر کے ٹیلی ویژن پہ بڑی تسلی سے ڈاکٹر جاوید کی جو بات ہے وہ اس کو سننا ہے, اور اس کو ویسے ہی کرنا ہے جیسے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب بات آپ نے سن لی. ماں جی, آپ اپنے بیٹے کے پاس قاری باسط مصری کی آواز میں جو بغیر ترجمے کی سورہ رحمان کی تلاوت ہے اسے صبح دوپہر شام دن میں 3 بار لگائیں گی. 20 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے. دی الٹیمیٹ ریمیڈی کے نام سے ایپ بھی فری ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے الرحمان.com سے.
انہیں بیٹا اگر ہوش میں آئے تو اسے کہیں کہ آنکھیں بند کر کے اللہ کے دربار میں خود کو پیش کر کے سنے, اپنا دل صاف کر لے, وہ اللہ کی خاطر سب کو معاف کر دے اور اپنی غلطیوں پہ شرمندہ ہو کے اس کے آگے پیش ہو جائے کہ یا اللہ میں ہی گناہ گار ہوں اور تیری رحمانیت کا طلبگار ہوں. تو اس کو صبح دوپہر شام ڈاکٹری علاج آپ جو بھی کرا رہے ہیں, میں آپ کو مایوس نہیں کرنا چاہتا, ڈاکٹری وائز تو اس کے حرام مغز میں چوٹ لگ گئی ہے, اس لیے وہ چل نہیں پا رہا اس کی کمر میں, اور آپ ڈاکٹر صاحب جو بھی آپریشن کرنا چاہ رہے ہوں گے, ہو سکتا ہے وہاں خون اکٹھا ہوا ہے یا ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, تو وہاں پہ وہ کوئی راڈ وغیرہ ڈالنے کی کوشش کریں گے. وہ جو بھی کر رہے ہوں گے وہ اپنی طرف سے کر رہے ہوں گے, آپ کو ساتھ بتا بھی رہے ہوں گے کہ اس کے چلنے کی پھر بھی امید اس آپریشن سے نہیں ہے یا جو بھی ہے. آپ نے اس بچے کو کہنا ہے کہ وہ صبح دوپہر شام اللہ کے روبرو پیش ہو کر قاری باسط مصری کی آواز میں سورہ رحمان کی بغیر ترجمے والی تلاوت کو سنیں, دل کے کانوں سے سنیں اور پاس پانی رکھیں. ہر بار سننے کے بعد پھر آنکھیں کھولیں, آدھا گلاس پانی لیں, آنکھیں بند کریں اور اپنے دل میں صرف 3 بار جتنے پیار سے دل میں کہہ سکتے ہیں اللہ اللہ اللہ, اپنے دل میں 3 بار اللہ کہہ کے 3 گھونٹ پانی بھی پی لیں, پھر آنکھیں کھول دیں. اور سب ایسا ممکن ہے کہ سرجری کے درمیان بھی سورہ رحمان سنی جائے؟ کئی اب تھیٹرز میں سورہ رحمان لگاتے ہیں. میں ایک اور کیس, پھر لمبی آپ نے کہیں گا ڈاکٹر صاحب اپنی کہانیاں سنائی جا رہے ہیں, ابھی شوکت خانم میں نام پیشنٹ کا نہیں لیتا, 20 جولائی سے 30 جولائی کے درمیان کا ریکارڈ وہیں پہ ہے, ڈاکٹرز وہیں پہ ہیں, ٹھیک ہے. تو ایک بڑا قریبی وہ بھی جاننے والے ہیں, تو کیس تھا, ان کو چوٹ لگی, بازو پہ چوٹ لگی پہلے کہیں, اب انہیں درد شروع ہو گئی, پرانی چوٹ تھی, ٹینس کھیلتے کہیں لگی, اور انہوں نے ٹیسٹ کرائے پچھلے سال کینسر ڈائگنوز ہوا, بایوپسی سارا کچھ, کیمو لگ گئی, ریڈیو لگ گئی, جو بھی ہونا تھا وہ ہو گیا. اس کے بعد سال کے بعد اب پھر درد شروع ہوئی, پھر سویلنگ ہوئی, اور ڈاکٹرز نے بایوپسی کی شوکت خانہ میں, انہوں نے کہا جی یہ ریکرنس ہو گئی ہے اور اس سے پہلے کہ یہ سپریڈ کر جائے فوراً اسے آپریٹ کریں. ان کی بیگم جو ہیں وہ بھی ڈاکٹر ہیں, دونوں آرمی سے ہیں. جو مد صاحب ہیں وہ کنل صاحب ریٹائر ہیں, بیگم صاحب بلکہ بریگیڈیئر ہیں, مشرف صاحب کی بھی شاید ڈاکٹر رہی ہیں یا مجھے نہیں پتا ان کی کتنا لنک تھا, لیکن مشرف سے لنک ان کا یہ ہے کہ انہیں بھی مائلائڈوسس ہوا تھا, انہیں بھی مائلائڈوسس ہو گیا. یہ دنیا میں ریئر بیماری ہے. مشرف صاحب تو جہاں پر نہ ہو سکے, لیکن یہ امریکہ بھی گئیں, علاج بھی کیا. میں انہیں کہتا رہا, یہ بھی ڈاکٹر ہیں بریگیڈیئر, کہ آپ سورہ رحمان سنیں. انہوں نے کہا جی میں سنتی ہوں, اور لیکن انہیں یہ بھی مایوسی تھی کہ مشرف صاحب جرنیل نہیں بچا تو بریگیڈیئر کہاں سے بچے گا, لیکن اللہ نے انہیں شفا دی, یا ابھی زندہ ہے ماشاءاللہ, ٹھیک ہیں. انہوں نے ابھی ریسنٹلی میری مسز کو فون کر کے بتایا کہ ان کی بیٹی نے کہ ابا حضور کا آپریشن, میری بیگم نے تو پتہ کرنے کے لیے فون کیا کہ کیا بنا. تو انہوں نے کہا جی کہ شوکت خانم والوں نے کھولا, پہلے تو انہوں نے کہا کہ 7 دن بعد 8 دن بعد فلاں دن آپریشن ہے, آپ نے آنا ہے, اس کو فوراً نکالنا ہے. جب آپریشن شروع کیا گیا تو یہ لوگ کیفے میں جا کے بیٹھ گئے, تو اناؤنسمنٹ ہوئی کہ اس پیشنٹ کے ساتھ جو کوئی ہے فوراً تھیٹر ہے. وہ بیچارے ڈرتے ہوئے پہنچے کہ شاید کوئی مس ہیپ ہو, خطرناک بات ہے. وہاں پہنچے تو ڈاکٹر صاحبان نے کہا, ہم اسے فروزن سیکشن کہتے ہیں, کہ ہم نے دوبارہ بایوپسی کھول کے ہم نے ابھی لیبارٹری میں بھیج دی ہے, پیتھولوجسٹ خود پروفیسر دیکھے گا, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اندر کچھ نہیں ہے. کوئی 7 دن کے اندر, 7 دن پہلے کا اسکین ہے, اسکین لگا کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, تھیٹر میں. اور بہرحال بایوپسی کا بھی سیکشن آ گیا, انہوں نے کہا کہ نو کینسر. یہ معجزے جو ہیں نا, یہ اس زندہ دنیا میں ہوتے ہیں, اور یہ اللہ کے کلام کی وجہ سے ہوتے ہیں, اور یہ کلام جو ہے یہ بہت ہی افیکٹو ہے اور تجربے میں آیا ہے. ہمارے کالرز ہمیں کال کر سکتے ہیں, ٹیلی فون نمبر ہمارا سامنے چل رہا ہوگا, وقفہ لیں گے, واپس آئیں گے. واہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ہمارے ساتھ ڈاکٹر جاوید احمد بھائی ہیں, اور یہ جناب انتہائی مفید مشورے جو ہیں اپنے تجربے سے بھی دے رہے ہیں اور قرآنی آیات سے بھی. اور میں اس لیے اس کی شہادت اور گواہی دیتا ہوں کہ میں جب بھی یہ کہتا ہوں, اور میں جب یہ کسی کو کہتا ہوں کہ وہ یہ پڑھیں, تو میرے دماغ میں جو ہیں وہ ڈاکٹر جاوید ہی ہوتے ہیں, کہ ڈاکٹر جاوید صاحب جو ہیں ایکچولی اس کو کہہ رہے ہیں. یہ میں سوچتا ہوتا ہوں اپنے دل میں, لیکن سب سے مشکل بات جو ہوتی ہے وہ یہ سمجھانا ہوتا ہے کہ تم نے سب کو اکراس دا بورڈ معاف کر دینا. ایک بچی تھی, اور میں یہ سب بچیوں کو کہہ رہا ہوں,
پیرنٹس کے اندر ڈیورس ہو سکتی ہے، اس میں کوئی عجب بات نہیں ہے، ہو گئی۔ وہ بچیاں جو تھیں وہ ماں کے ساتھ، وہ بچیوں کا جو ایٹیٹیوڈ تھا وہ تھا زمین اور آسمان کو پھاڑ کے گزرنے کا، اگریشن، ڈپریشن، کمال۔ ان کو کہا کہ اپنے ابا کو معاف کر دو۔ یقین کرو جس دن انہوں نے رو کے ابا کو معاف کیا، وہ جو انتہائی ہیوی ڈوز آف ڈپریشن پہ تھی بچی، اس کی وہ دوائی کٹ ہونی شروع ہو گئی، اور آج تقریباً 6 مہینے کے بعد شی از آف اینی میڈیکیشن، وہ کوئی میڈیکیشن نہیں لے رہی۔ جب تک آپ معاف نہیں کریں گے تب تک معاملہ جو ہے وہ درست نہیں ہوگا۔ یہ ٹرک ہے۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں۔ السلام علیکم بیٹا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عطیہ جی بیٹا۔ السلام علیکم۔ عطیہ آپ کی آواز بہت ٹوٹ رہی ہے بیٹا، اونچی بولو اور کسی اچھی جگہ پہ جاؤ۔ ہیلو جی بیٹا۔ نہیں عطیہ، میں معافی چاہتا ہوں بیٹا، آپ کی آواز پھٹ رہی ہے، بالکل نہیں سمجھ میں آ رہا آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ اپنی لوکیشن چینج کرو بیٹا۔ جی ہیلو، آپ کو آواز آ رہی ہے بیٹا؟ جی بولیے بیٹا۔ نہیں عطیہ یہ بات نہیں بن رہی۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو معاف کرنا ہے یہ بڑا مشکل عمل ہے، اس کے لیے کیا کریں؟ کیسے سمجھایا جاتا ہے؟ کیسے سمجھاتے ہیں آپ معاف کر دیں؟ آپ تو کہہ دیتے ہیں کر دو معاف۔ نہیں، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ کئی بار مجھے الٹا قرض کر دیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایسا ہو تو پھر میں دیکھدا یا دیکھتی کہ تیرے نال ہویا ہوندا تے پھر پتہ چلتا۔ بلکہ بالکل میری ایک ہی بیٹی ہے اور 2 بیٹے ہیں، تو کئی بار وہ کہہ دیتی ہیں، خواتین کہہ دیتی ہیں آپ کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہو تو پھر میں دیکھوں۔ تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو میں انہیں پیار سے یہ کہتا ہوں جی کہ بیٹا آپ، اگر آپ پہ کربلا گزر گئی ہے ہائے ہائے ہائے، اور آپ حسینی ہیں، تو آپ مولا حسین کے پیچھے کھڑے ہو کے تو آپ سوچ لیں کہ وہ آپ کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے، یا کربلا والوں میں سے کوئی بھی ہوتا وہ کیا کرتا۔ تو انہوں نے تو دعا دی ہے، پتھر کھا کے، دانت شہید کرا کے، بچے ذبح کرا کے دعا دینا، یہ ہے درود شریف۔ ٹھیک، اب یہ ہے عمل کا درود شریف۔ تو زبانی پڑھنا چاہیے، کہنا چاہیے، لیکن آپ BA MA تک پڑھتے ہیں، پھر آپ کو بڑے بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار تو پڑھ ہی جانا ہے، تو کچھ کرنا نہیں، تو کرنا بھی شروع کریں، تو اس درود پہ، اس سیرت پہ عمل کرنا شروع کریں۔ آپ پہ خدا نخواستہ کربلا بھی اگر گزر گئی ہے، طائف بھی گزر گیا ہے، تو اپنے نبی سونے کے پیچھے کھڑے ہونا جن کی ہل ہل کے نعتیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اچھا یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی، ہم نعت جیسے کئی نعت پڑھتے ہیں، میں لج پالنا دے لڑ لگی ہیں، میرے تو غم پرے رہندے۔ اچھا وہ سارے غموں میں گزرتے رہے ہیں، ٹھیک ہے، انہاں دے صدقے انہاں نوں بھی غم چلے جان، انہاں دی نسل نوں چلے جان، تے اسی جڑے ہیں ہم دنیا بھی ایسی گزار۔ یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ بس بالکل بڑی نازک بات آپ نے کی، بڑی بالکل سچ بات ہے۔ بڑا مجھے شرم، تو زندگیاں بڑی مشکل میں گزری، لیکن کمال بات ہے نا یہ کہ اللہ کے رسول جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ساری سنتیں پوری کرنا چاہتے ہیں۔ وضو کا پانی کونی کے کس نکر تک جائے گا یہ ہمیں پتہ ہے، لیکن یہ ہمیں کیوں نہیں پتہ کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پتھر کھا رہے تھے تو آپ ان کے لیے دعا کر رہے تھے کہ ان کی نسلوں میں سے ضرور کوئی شخص ایسا ہوگا جو کہ وہ ایمان پر آئے گا۔ ڈاکٹر صاحب سننے کا کوئی وقت قائم کرنا چاہیے کہ برابر اسی وقت پہ ہر روز سننا ہے، یا کوئی بھی کیجول وقت ہو سکتا ہے؟ جب آپ صرف اللہ کے آگے پیش ہو سکیں، آپ کو کوئی اور جلدی نہ ہو، آپ کو کوئی اور ٹینشن نہ ہو۔ مریض بیچارے کی تو کئی حالتیں ہوتی ہیں، کئی بار تو وہ وضو بھی نہیں کر سکتا، پیمپر لگا ہوتا ہے، کیتھیٹر لگا ہوتا ہے، اس نے دل کے کانوں سے سننا، اس کے دل کا وضو ہو، اس کا دل پاک ہو، تاکہ اس میں اللہ آ جائے۔ گند ہوگا تو پھر اللہ نہیں ہوگا وہاں پہ، اللہ پاک آ جائیں، نبی پاک آ جائیں۔ اس بات کو روک دیتے ہیں، جملہ جو ہے نا یہ لکھ کے نا اپنے کمرے میں رکھ لیں اور اپنے دل کے اوپر نا لکھ لیں، دل کا وضو، دل کا وضو، دل کا وضو۔ جب تک دل کا وضو نہیں ہوگا تاثیر جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ دل کا وضو کرنا سیکھیں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے والوں میں سے رکھے۔ واہ۔